بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، بنی اسرائیل کی اس سیریز کا آج آخری پارٹ آخری ایپیسوڈ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایپیسوڈ نمبر 10۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگر آپ لوگوں کے کمنٹ آئیں گے یا میسج آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کے بعد کی ہسٹری بناؤں گا، لیکن اس پلے لسٹ کو یہیں سیو کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے اس کا۔ آج کی جو بات ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 63 بفور کرائسٹ یعنی بی سی کے اندر 63 بی سی کے اندر رومنس کی غلامی میں آ گئے تھے بنی اسرائیل، یعنی بت پرست جو تھے رومنس اس وقت تک بت پرست تھے۔ بت پرست تو کی حکومت قائم تھی اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے اندر یہ تھا جو آج کا فلسطین ہے، یعنی وہاں پر یہ تھا کہ بنی اسرائیل ڈائریکٹ حکومت نہیں کر رہے تھے، نہ رومنس ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے۔ رومنس نے اپنا نمائندہ بٹھا رکھا تھا جو کہ اوپر کی بات نیچے تک لے جاتا تھا اور نیچے کی بات اوپر تک لے جاتا تھا، یعنی میڈیٹر کی طور پر ایک نمائندہ بٹھا رکھا تھا، اسے وقت کا بادشاہ بھی کہتے تھے وہاں کا، جو کہ فلسطین کا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد بفور کرائسٹ، یعنی یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے، ویسے اوتھینٹک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بتانا ضروری ہے کہ ایک قبل مسیح یعنی ون بفور کرائسٹ بی سی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر پیدائش ہوئی۔ حالانکہ یہ اوتھینٹک بات نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی جب عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم پورا حوالہ دیں گے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کون سے مہینے کے اندر ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف جو ہے نا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ یہودیوں کے اندر سے ایک قبیلہ بن چکا تھا جو کہ یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے 12 جو قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی 12 جو اولاد تھیں ان میں سے ایک اولاد کا نام تھا، ایک لڑکے کا نام تھا یہودا، اسی کے قبیلے کا نام آگے چل کے یہودا پڑا۔ تو یہودیوں کی جو ہے نا مذہبی حکومت تھی وہاں پر، یہودیوں کی بہت زیادہ جو ہے نا پاپولرٹی بھی تھی، اور یہودی ایک طرح سے عروج میں تھے۔ وہ 12 قبیلے تھے تو صحیح لیکن وہ اتنے زیادہ عروج پر نہیں تھے۔ اس وقت ربی جو ہوتے تھے یعنی یہ مذہبی طبقہ، یعنی اس وقت کے مولوی جو تھے وہاں کر کے بنی اسرائیل کے، وہ یہ یہودیوں میں سے ہوتے تھے۔ تو ان یہودیوں کے اندر دینی طور پر تو بگاڑ آ ہی چکا تھا، ان کی حکومتی لیول کے اندر تو ان کی کمی آ ہی چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ مذہبی طور پر بھی ان کے اندر بگاڑ آ چکا تھا۔ انہوں نے بیاس کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ قرآن کی کچھ مطلب تورات کی کچھ باتوں کو مانتے تھے اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے تھے، یہ ان کے معاملات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور سے یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا کہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، اور حجت بھی تھے، آخر رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف خاص طور سے، ورنہ تمام امت کے لیے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول بھی بنا کے بھیجے گئے رسول، لیکن بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام حجت تمام کرنے کے لیے آیا بنی اسرائیل کے اوپر۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے کھلے معجزات دکھائے، کم باذن اللہ کے کہ مردوں کو واپس زندہ کرتے اور ان سے گواہی لیتے، اسی طرح سے اندھوں کو ٹھیک کر دیتے، کوڑ کے جو مریض ہوتے انہیں ٹھیک کر دیتے، مٹی کا ایک بت بناتے، بت سے مراد یعنی ایک شکل بناتے پرندے کی، اور اس کو پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کے پرندہ اڑ جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے اور زندہ معجزات دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ دعوت دیں کہ اب رسول یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام حجت قائم کرنے کے لیے اور رسول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں گے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا انہوں نے شہید کر دیا، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے۔ تو بنی اسرائیل کی جو مذہبی طبقہ تھا یعنی یہودی علماء، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت تو کر رہے تھے وہاں تک جب تک کہ وہ ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی مسجد جو بقول یہودیوں کے ٹیمپل آف سولومن میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کی مسجد میں سلیمان علیہ السلام کی قائم کی ہوئی مسجد میں، جسے دار اول نے دوبارہ بنوایا بنی اسرائیل کے ذریعے، عزیر علیہ السلام کے ٹائم پہ جو دوبارہ بنی تھی، اس کو اسی کے اندر یہودیوں نے بیاس کا کاروبار کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ٹیبلیں پلٹ دی غصے میں کہ تم اللہ کے گھر میں اللہ سے بغاوت والے کام کر رہے ہو، بیاس کا کاروبار کر رہے ہو۔ آج امت مسلمہ کے اندر بھی بیاس عام ہے، ہمیں بچنا چاہیے بیاس سے، اللہ اور اس کے رسول کی کھلی ہوئی جنگ ہے بیاس کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اب یہودیوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ وہ مذہب پر تو وار برداشت کر رہے تھے لیکن جیب پر مار جو ہے نا ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اب اس کا جو ہے نا ہمیں پتہ صاف کرنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوری ویڈیو میں بناؤں گا، اس لیے یہاں پر اسکپ کر رہا ہوں اس معاملے کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کی در پر وہ ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حساب سے تو انہوں نے پھانسی پہ چڑھوا دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تقریباً، ویسے کئی قول ملتے ہیں 25 سال کی عمر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، 30 سال کی عمر تھی، 32 یا 35 کہ جب آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ مضبوط ترین بات جو ہے کہ 30 سال کی عمر میں آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ تو یہودیوں نے پوری سازش کر لی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ معجزے جو ہیں تو جادو ہیں،
اور بنی اسرائیل کے اندر جادو تو کفر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، سامری نے جو جادو دکھایا تھا، تو جادو تو کفر ہے، کفر کرنے والا مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا واجب القتل ہے، تو اسے قتل کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ جاری کیا، بادشاہ کے ذریعے رومن امپائر تک پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سزا دی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ انشاءاللہ وہ ڈیٹیل واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے پر قرض بھی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا مکمل طور پر دسمبر سے پہلے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی یعنی آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ یہودی جو تھے نا بغاوت کرتے رہتے تھے، انہوں نے اپنی اصلاح تو کری نہیں اور بغاوت پھر کری انہوں نے، تو رومنس جو تھے وہ بہت پاورفل تھے، رومنس کے خلاف ابھی تک رومنس جو ہے نا بت پرستی تھے، تو رومنس نے ان کی بغاوت کو اچلنے کے لیے تقریباً 70 AD یعنی اینو ڈومینی یعنی جو عیسوی ہیں 70 عیسوی کے اندر ایک رومن ٹائٹس نام کا بادشاہ بنا وہاں کا رومنس کا، اور وہ معمور کیا گیا وہاں پر، اس نے یہودیوں کی کمر اور درست کری، ان کی جو ہے طبیعت صاف کری، اور وہاں پر یہودیوں کو وہاں سے بھگایا، اور یروشلم کی ایک اینٹ ثابت نہیں چھوڑی اس نے، اور یہ تک کرا کہ یہ مان کے چلے بس صرف ایک ویلنگ وال نام کی ایک دیوار ہے جس پر یہودیہ کے سر پیٹتے ہیں اپنا اور وہاں پر عبادت کرتے ہیں اور اپنے مسیح کو پکارتے ہیں، یعنی دجال کو پکارنا چاہتے ہیں تو دجال آئے گا اور ان کو نجات دلائے گا۔ بہرحال وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں نے 2 ویڈیو بنا رکھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک ویلنگ وال جسے دیوار گریا بھی کہتے ہیں وہ باقی چھوڑی، پوری تہو بالا کر دیا سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو، اور یہودیوں کو بھی وہاں سے بھگا دیا اور عیسائیوں کو بھی بھگا دیا۔ یہودی تو وہاں سے نکلے ہیں تو پھر وہی آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر خیبر میں آ گئے ہیں، اور وہی آ کے جو ہے نا ہندوستان میں بھی آئے ہیں، کچھ دوسرے ممالک میں بھی گئے ہیں، یہ پھیل گئے پوری دنیا کے اندر۔ یہ ان کا جو ہے نا ڈائسپورا دور انتشار شروع ہوا 70 AD کے اندر، جو جا کے تقریباً پچھلی صدی کے اندر یہ ختم ہوا ہے، شروعات میں پچھلی صدی کی شروعات میں یہ ختم ہوا ہے، ڈائسپورا ان کا شروع ہوا ہے 70 AD کے اندر، اور عیسائیوں کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ لیکن ایک معاملہ اور ہوا 320 AD یعنی اینو ڈومینی یعنی عیسوی کے اندر، 320 عیسوی کے اندر ایک امپائر تھا کانسٹنٹائن نام کا، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بادشاہ کا دین وہ رعایا کا دین، جو بادشاہ کا دین وہ پرجا کا دین، تو اس نے عیسائیت قبول کری تو پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اس طرح سے عیسائیت آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے، اور ہے بھی، سیکنڈ نمبر پر مسلمان ہیں، مسلمس ہیں، لیکن پورا جو ہے نا رومن امپائر وہ جو ہے عیسائیت انہوں نے قبول کر لی۔ اور پھر 571 عیسوی کے اندر یعنی AD کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سیرت مبارکہ پر بھی انشاءاللہ سیریز بنانے کی کوشش کریں گے۔ بیچ میں کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں، اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ہوا ہے، اسی طرح سے جو کیا نام سے ابراہا کا لشکر جو آیا ہے خانہ کعبہ کے پر وہ بھی ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سیریز پورا کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔